کی چوتھی قسم یعنی توحید فی العبادہ، یعنی عبادت صرف اور صرف خداوند تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی عبادت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ یاد رکھیں کہ عبادت سوائے اللہ کی کسی کی بھی نہیں کی جاتی۔ عبادت سے کیا مراد؟ آیا احترام ہے تو احترام تو انسان ماں کا بھی کرتا ہے، باپ کا بھی کرتا ہے، استاد کا بھی کرتا ہے۔ احترام انسان بہت ساری چیزوں کا کرتا ہے۔ احترام کے معنی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا احترام، ایسا جھکنا کہ جس میں یہ نظریہ ہو کہ یہ ہمارا خالق ہے، یہ ہمارا مالک ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کائنات کا بنانے والا یہی ہے۔ جب ایسا احترام کیا جائے، در حقیقت رکوع بھی ایک احترام ہے، در حقیقت سجدہ بھی ایک احترام ہے، لیکن کس عقیدے کے ساتھ؟ کہ ہم اس ہستی کو رکوع کر رہے ہیں، اس ہستی کو سجدہ کر رہے ہیں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ ہے کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نظریے سے اگر کسی کا احترام کیا جائے، کسی کی تعظیم کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے عبادت۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت واجب ہے اور غیر خدا کی عبادت حرام ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت واجب ہے اور غیر خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت حرام ہے، لیکن غیر خدا کا احترام ہو سکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عبادت اور بندگی یعنی عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، رکوع فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، سجدہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رکوع ہم نے کیا لیکن اللہ کے عنوان سے نہیں کیا، کہا جائے گا نا، رکوع ایک ایسی عبادت ہے جو فقط اللہ کے لیے ہے، سجدہ ایک ایسی عبادت جو فقط اللہ کے لیے ہے۔ بعض دفعہ بعض ذاکرین اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی، تو یاد رکھیں اسلام میں کسی قسم کا کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے۔ جناب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وہ ایک خاص حکم تھا، اور یہاں پر بھی گفتگو ہے کہ وہ سجدہ جناب آدم کو تھا یا جناب آدم کی جانب تھا، بالکل ایسے جیسے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کہ خانہ کعبہ کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی سمت میں۔ یا بعض جگہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب یعقوب نے جو سجدہ کیا، ان کے فرزندان نے، ان کی زوجہ نے جو سجدہ کیا جناب یوسف کے سامنے، وَخَرَّ لَهُ سَجَّدًا، تو یہاں پہ کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیں وہاں بھی انہوں نے سجدہ اللہ کو کیا، اور یہ در حقیقت وہ تعبیر تھی کہ جو خواب جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، جب جناب یوسف مل گئے تو جناب یعقوب نے سجدہ اللہ کو کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت سامنے جناب یوسف تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ پہلی صف جب سجدہ کر رہی ہوتی ہے تو آگے کون ہوتے ہیں؟ امام جماعت جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے آگے کون ہوتے ہیں؟ دیوار۔ تو کیا وہ دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، وہ قبلے کی جانب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں لیکن سامنے دیوار ہے۔ پہلی صف اللہ کو سجدہ کر رہی ہے قبلے کی جانب لیکن سامنے امام جماعت ہیں، دوسری صف بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے لیکن سامنے پہلی صف ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی نماز میں مشغول ہے کسی معصوم کی قبر مطہر کے پاس، تو در حقیقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نماز میں مصروف ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، قبلے کی جانب سجدہ کر رہے ہیں، لیکن رخ ہمارا کہاں پر ہے؟ قبلے کی جانب، اور اسی درمیان ایک معصوم کی زری ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہم معصوم کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ہم معصوم کا احترام کرتے ہی اسی لیے ہیں، رسول اور امام کا احترام کرتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس نبی نے اور ان امام نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کرائی۔ یہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور ان سے پہلے انبیاء نے پیغام دیا توحید کا، اور سب سے بڑھ کے توحید کی جو خدمت انجام دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان کے بعد مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے۔ لہذا آج بھی تمام عرفاء کے سلسلے ختم ہوتے ہیں مولا علی پر، لہذا جو خدمت اہل بیت علیہ السلام نے توحید کے لیے انجام دی وہ کسی نے بھی نہیں دی۔ لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ ان ہستیوں سے ہمیں صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہوئی، لہذا بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ان کی قبور مطہر کے پاس جاتے ہیں۔ وہابی حضرات اس مسئلے میں بہت زیادہ شدت میں ہو گئے اور انہوں نے بہت زیادہ شدت کا مظاہرہ کیا، اور نتیجہ کیا ہوا اس شدت کا؟ یہ شدت شروع ہوئی ابن تیمیہ سے، اس کے بعد اس شدت کو بہت زیادہ ہوا دی محمد ابن وہاب نے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ کو انہوں نے بہت آرام سے کافر قرار دے دیا، کبھی کسی کو کافر کا، کبھی کسی کو کافر کا، حتیٰ اگر کسی نے کسی کے سامنے احترام سے اپنے آپ کو جھکایا ہلکا سا تو کہہ دیا یہ رکوع ہے، یہ حرام ہے، جبکہ اس طرح سے کسی کے سامنے جھکنا، یا مثال کے طور پہ امام زمان علیہ السلام کی زیارت کے
دوران جیسا کہ مستحب ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح سے جھکنا، یہ رکوع نہیں ہے، یہ قطعاً جائز ہے بلکہ ایک بہترین عبادت ہے۔ لیکن وہابی حضرات ان ساری چیزوں کو اور اسی طرح سے کسی چیز کو چومنا، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مطہر کو چومنا، فوراً وہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ عمل حرام ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر سا بیان ہو، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شرف الدین موسوی العاملی، یہ جناب شرف الدین موسوی العاملی لبنان میں مرجع تقلید تھے، تقریباً ان کا انتقال ہوا 1959 میں، اور حضرت آیت اللہ عظمہ برجردی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمارے زمانے کا حشام بن حکم تھا۔ یہ بہت ہی بڑے مراجع میں سے اور بہت بڑے رہبران شیعہ میں سے اور بہت بڑے متکلمین اور مناظرین میں سے تھے۔ ان کی بہت ساری اہم کتابیں ہیں، جن میں سے ایک اہم کتاب ہے جو مراجعات کے نام سے اور اردو میں مذہب اہل بیت کے نام سے ہے، کہ در حقیقت یہ خطوط ہیں اور ایک دوسرے کو خط لکھیں۔ انہوں نے خط لکھا ہے سلیم البشری کو، کہ جو جامع الازہر کے رئیس تھے، اور وہ خط لکھتے تھے ان کو، اور ان خطوں کو بعد میں جمع کر دیا گیا تو یہ کتاب المراجعات کے نام سے چھپے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے النص والاجتہاد، کہ بعد رسول اللہ بعض لوگوں نے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور اپنی رائے کو مقدم کیا اللہ اور تعلیمات رسول اللہ پر۔ یہ جب گئے حج کے زمانے میں تو وہ دور تھا کہ جب شاہ سعود تھا۔ شاہ سعود کو انہوں نے ایک قرآن مجید دیا کہ جس کی جلد چمڑے کی تھی۔ جب یہ قرآن مجید شاہ سعود کو دیا تو شاہ سعود نے قرآن مجید کو ہاتھوں میں لیا اور اسے چوما جس جگہ کو، اور جہاں پر ہونٹ لگائے وہ جگہ تھی کہ جو چمڑے سے بنی ہوئی تھی، جیسا کہ سابقہ دور میں جلدیں چمڑے کی ہوتی تھیں۔ جیسے اس نے چمڑے کو چوما تو جناب شرف الدین موسوی العاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم نے شرک کیا۔ اس نے کہا کہ کیسا شرک؟ کہا کہ تم نے عبادت کی۔ کہا کیسی عبادت؟ کہا کہ تم نے اس وقت چمڑے کو چوما، چمڑے کی عبادت کی۔ اس نے کہا میں نے چمڑے کو نہیں چوما، میں نے قرآن مجید کو چوما۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے چمڑے کو چوما ہے، قرآن مجید اس کے اندر ہے۔ کہا کہ قرآن مجید کی نیت سے، چونکہ قرآن مجید کے اوپر ہے لہٰذا میں نے چمڑے کو چوما۔ تو آپ نے فرمایا ہم بھی قبر مطہر رسول اللہ کو چومتے ہیں رسول اللہ کے احترام میں، نہ وہاں پر سونے یا چاندی یا کسی اور چیز کو ہم احترام کرتے ہیں، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا، نہ یہ کہ وہاں پر سونے چاندی کا۔ لہذا جس طرح سے چمڑے کو چوم کر انسان مشرک نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روض مطہر کی جالی کو یا کسی اور چیز کو چوم کے انسان مشرک نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رہے کہ عبادت فقط اللہ کی ہے۔ لیکن ایک دوسری مثال، فرض کریں آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یا کسی مریض کی تیمارداری کرتے ہیں، یا یہ کہ کسی میت کے جنازے میں میت میں شرکت کرتے ہیں، تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ آیا اگر آپ نے تشییع جنازے میں شرکت کی تو کیا یہ اللہ کی عبادت کی؟ کہا جائے گا بالکل، یا مردے کی عبادت کی؟ کہا جائے گا مردے کی عبادت نہیں کی، مردے کی تشییع جنازے میں شرکت کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ مریض کی ہم نے عبادت نہیں کی بلکہ مریض کی عیادت کی، اور اس عیادت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی۔ بالکل ایسے ہی جب ہم امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، در حقیقت ہم امام حسین کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم امام حسین کی عبادت نہیں بلکہ امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین کی یاد منا رہے ہیں، اور یہ یاد در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت فقط اللہ کی ہم کرتے ہیں، عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر طواف کرتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے گرد کرتے ہیں لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ اگر کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی جانب کرتے ہیں لیکن سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سجدہ اگر کوئی خانہ کعبہ کو کرے یہ بھی گناہ ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی جانب۔ لہذا اسلام میں سب سے اہم تعلیم توحید ہے۔ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک سب سے زیادہ توجہ اگر کسی نے، تمام انبیاء نے اگر سب سے زیادہ توجہ دلائی تو کس کی جانب توجہ دلائی؟ توحید کی جانب۔ واقعہ کربلا در حقیقت ایک مارکہ توحید ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیا، اور بعد میں جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہا
اور امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح سے اسیر ہوئے اور جو مظالم سہے، یہ سب کے سب اس توحید کے نظریے کو بچانے کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے لیے تمام مورخین نے مقاتل میں نقل کیا کہ جتنے جتنے مظالم بڑھتے چلے جا رہے تھے، اصحاب اور انصار کی لاشیں امام حسین اٹھاتے چلے جا رہے تھے، اتنا اتنا چہرے پہ اطمینان تھا اور چہرہ نورانی سے نورانی ہو رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ امام حسین یہ قربانی اللہ کی راہ میں دے رہے تھے۔ ہم اگر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو کس امام حسین کا ذکر کرتے ہیں؟ اس امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کے دین کو بچانے کا درس دیا، اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں عملی درس دیا کہ اپنی جان بھی قربان کر دو، اپنا مال بھی قربان کر دو، اپنی اولاد بھی قربان کر دو، اور اگر گھر والوں کو اسیر بھی ہونا پڑے تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کسی چیز سے دریغ نہ کرو۔ اور جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کے مصائب کو اگر دیکھا جائے، خصوصاً جب مقتل سے آپ کو گزارا گیا تو ایک وقت آیا کہ تمام بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم صلوات اللہ وسلام علیہما کے ایسے گریے تھے کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ حتیٰ جانوروں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب یا اس طریقے سے آغوش میں لے لیا کہ دونوں ہاتھوں کو امام کے جسم کے نیچے ڈالا اور امام کا سینہ اور جناب زینب کے سینے بالکل قریب تھے، یا بالفاظ دیگر جناب زینب نے اپنا سینہ امام کے سینے پہ رکھ دیا، یا یہ کہ امام کے جسم کے نیچے اس طرح سے ہاتھوں کو داخل کیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ تو مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اور بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہا نے ارشاد فرمایا، الہی تقبل منا قربان القلیل، یا اللہ تو مجھ سے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ مجالس امام حسین علیہ السلام شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ایک سب سے بڑی تحریک ہے جس کا دار و مدار توحید پر ہے۔ واقع کربلا در حقیقت تحریک توحید ہے، اور جہاں جہاں مجلس ہوتی ہیں، جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں، در حقیقت وہاں پر مومنین کو تیار کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلو، جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی راہ پر چلو، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کی راہ پر چلو، اور دین خدا کو بچاؤ، اور ایسی معرفت حاصل کرو کہ جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔